کل ہم لوگوں نے کئی مختلف ٹاپکس ڈسکس کیے تھے اور اس میں جو بہت اہم چیز سامنے نکل کے آئی تھی یہ تھی کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، فیملی اسٹرکچر ہے، اس کے اوپر کافی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ فیملی اسٹرکچر میں ایک بڑی اہم شروعات ہوتی ہے انسان کی سلسلہ ازدواج میں منسلک ہونا، یعنی شادیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے مرد عورت کی۔ اس میں ایک بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے ہمیشہ کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل صالح بننے کے لیے ایک یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم سب کے سامنے سے گزر چکی ہیں۔ اس میں ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ کے وجود کا اور کائنات کے نظام کے قائم ہونے اور چلنے کا سب کچھ ہے۔ پھر یعنی تین بنیادی صفات ہیں جن کو ہم مختصراً کہتے ہیں خالق، رب، مالک یوم الدین، رائٹ؟ یہ مکمل ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی وہ کتابیں اور رسول و تمام چیزیں۔ تو ایمان کے بغیر کوئی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، رشتے میں دو لوگ شریک ہو رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، تو اس میں بہت بنیادی چیز سب سے پہلے جو بنیادی شرط ہو سکتی ہے وہ ہے ایمان کی۔ اس کے بعد میں طلاق کے تعلق سے کئی احکامات تھے، لیکن دو الفاظ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے، وہ ہیں معروف اور دوسرا ہے احسان۔ اور اس کے ان دو کا تعلق یہ ہے کہ معروف یعنی جو بھی نیکی کے کام ہیں، نیکی ہی کے کام ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں سماج میں برائیاں کتنی بھی انسان کرتے ہیں لیکن برائیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں۔ آدمی برائیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا، برائی کرنے والا بھی برائی کو غلط ہی سمجھتا ہے۔ تو ایک دوسری چیز ہے احسان۔ احسان کا بہت سمپل سا ٹرانسلیشن ہے ورڈ کا ورڈ بھلائی۔ تو یعنی ان لوگ اگر جدا بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت بنیادی شرط یہ ہے کہ اچھائی کے ساتھ جدا ہونا چاہیے اور نیکی کے ساتھ جدا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ دو چیزوں سے اوائڈ کرنے کی خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے، تہمت اور غیبت۔ یہ دو چیزیں ان سے بچ جاتے ہیں تو انسان کی زندگی میں جدائی کی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور قریب آتے ہیں تبھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی کہ طلاق جب دی جاتی ہے لوگ دوسرے جدا ہوتے ہیں، تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچائے ہر حالت میں۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کی آیات میں، قرآن میں ہے کہ انسان کی جان سے بڑھ کے کوئی چیز اللہ کے نزدیک قیمتی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ چیزیں جن کا عام حالات میں جن کو منع کیا گیا ہے، ان چیزوں کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے استعمال کی جب انسان کی جان کو خطرہ ہے، جیسے کہ مردار ہے یا جیسے کہ خون ہے، جیسے کہ تو اس میں لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ اللہ کی جو حدود ہیں ان سے انسان، اس لفظ کو بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، حدود اللہ، اللہ کی جو حدود ہیں، جو اس نے باؤنڈریز جو لمٹ سیٹ کر رکھی ہیں، ان کو ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ کراس کرنے کے عمل کو اعتدا کہتے ہیں۔ الف عین تے دال الف حمزہ اعتدا، یہ اعتدا کرنا کسی پہ زیادہ نکل جانا حدود سے۔ اور اسی طریقے سے کل ہم نے دو الفاظ اور بھی ڈسکس کیے تھے، ہم نے قرآن کی روشنی میں تھے، ایک تھا مصلح اور دوسرا ہے اس کے مقابلے میں مفسد۔ مصلح کا مطلب ہے جو لوگ بھلائی پھیلانے والے ہیں، مفسد کا مطلب ہے جو لوگ بگاڑ پھیلانے والے ہیں۔ فساد کے تعلق سے بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فساد محض ایک وہ خاص عمل نہیں ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن فساد ہر وہ چیز ہے جس کو ہم کوئی بھی چیز جہاں پہ جیسے ہونا چاہیے ویسے نہ ہو تو وہ فساد ہے۔ ایک لفظ اور بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو جس وقت میں کرنا چاہیے اس وقت میں نہ کیا جائے، جس انداز میں کرنا چاہیے اس وقت اس انداز میں نہ کیا جائے، جس مقصد سے کرنا چاہیے اس مقصد سے نہ کیا جائے۔ ایک چیز اور بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کل قرآن کی روشنی میں کہ عمل کا تعلق نیت سے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور قرآن میں اسی بات کو اس انداز بما کسبت قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں نے کما لیا ہے، یعنی ہر وہ عمل جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں قسم کے تعلق سے۔ قسم عام طور پہ قرآن کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بہت ایکسٹریم کوئی سچویشن ہو تبھی اللہ کے نام کو استعمال کرنا چاہیے، یہ قسم کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غلطی سے کوئی کر بیٹھتا ہے، غلطی سے غلطی ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ادروائز غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کچھ آیتیں آپ سے کہی تھی جس میں جو آپ کو دیکھ کے آنی تھی، اس میں مختصر یہ ہے طلاق کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک عدت بھی ہوتی ہے۔ عدت کے لفظ سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ ویسے تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں، عین دال
لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو حرف ہے یہ اصل میں بولتا ہے عدہ. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. ان تعدوا عد یا عدو وہاں پہ آیا, شاید کسی کے ذہن میں ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, تم عد یا عدو کرو گے, کاؤنٹ کرو گے. اسی سے ایک لفظ اور ہم استعمال کرتے ہیں اسی عدہ سے عدد. معلوم ہے کسی کو عدد کا مطلب نمبر, کتنے نمبر ہیں. اور عدد ہی جس چیز کو عدہ یا عدو کیا جائے, جس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے, اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ, اور اس کو کہتے ہیں معدود. وہ خاص کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن عدت سب لوگ سمجھتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں چونکہ ایک عام سی بات ہے اس لیے ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں. تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 233, آیت نمبر 233 ہے. دیکھیے, والدین کے احسانات ہمارے اوپر بے انتہا ہیں. ہم کبھی بھی یہ بات کہہ نہیں سکتے ہیں کہ والدین کے احسانات ہمارے اوپر نہیں ہیں. سب سے بنیادی احسان انہوں نے جو بالکل شروع میں کیا, ہم دنیا میں آئے تھے, ہمارا جسم ایسا نہیں تھا جس طرح سے ابھی ہم ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنا ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جسمانی طور پہ. اس وقت میں ہم بہت ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں, نہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں. تو اس میں ایک بہت اہم چیز بچپن میں ہوتی ہے ہماری نیڈ, وہ ہے دودھ, غذا. مائیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو, پھر بچے بڑے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے لیے بھی ایک خاص مدت متعین کی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. تو 2 سال پورا ان کو پلائیں گے. تفصیل اس میں بھی اور بھی آئے گی آپ کے سامنے. لیکن یہ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنیادی تمام وہ باتیں بیان کر دی ہیں جو ہماری زندگی کو آسان کرنے والی ہیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب دیکھیے, ایک طرف ماں دودھ پلا رہی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی بہت ساری ضرورتیں اس وقت میں ہوتی ہیں, تو اس کی تمام جتنی بھی نیڈس ہوں گی, اس ذمہ داری کس کی ہوگی؟ والد صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کا کھانا پینا, غذا, ان کا جو بھی نیڈس ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں, وہ سب کی سب فلفل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے یہاں پہ 2 افراد ہیں, ایک طرف والدہ ہیں, دوسری طرف والد ہیں. ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور یہ دونوں اپنی ذمہ داریاں کو مل کے پورا کرتے ہیں, تو پھر ہم بچے بڑے ہوتے ہیں, بچوں کا وجود ہوتا ہے. اب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کم ہیں یا میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تمہاری کم ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا اپنا بہت ہی اہم رول ہے, ان کا اپنا بہت ہی اہم رول ہے. ہم سب لوگ بھی اپنی پرسنل لائف میں غور کریں تو کسی کا رول کہیں کسی سے کم نہیں ہے. کوئی محنت سے کما کے لا رہا ہے تو کوئی اس کو مینیج کر رہا ہے, کوئی خرچ کر رہا ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلاتی ہیں ماں, تو اس ماں کی تمام ذمہ داریاں اس کے والد صاحب پہ ہیں کہ وہ اس بچے کی وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں. لا تضاع والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. اب اس میں نہ یہ ان پہ زیادتی کر سکتے ہیں, نہ یہ ان پہ زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن زیادتی کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے, لمٹ کو ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. ایک انسان ہے, اس کی جو آمدنی ہے اس اعتبار سے, جو لائف اسٹائل ہے اس اعتبار سے, جو انکم ہے اس اعتبار سے, اب اس کے ہم زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ایسا کرنا چاہیے. یعنی کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا. یہ قرآن کا بہت ہی اہم اصول ہے, اور اس اصول کو سمجھنے کے لیے 2 الفاظ ذہن میں رکھیے گا, اور نہیں لکھیں تو لکھ لیجیے گا. یہ 2 الفاظ قرآن میں بہت مرتبہ آئیں گے کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ معروف کے مطابق کرنا ہے. جو نیک ہے, جو ایکسیپٹیبل ہے سوسائٹی میں, نیکیاں جو ہوتی ہیں ان وہی پیرامیٹر ہوگی ہمارے لیے. وعلی الوارث مثل ذلک. ایک لفظ ہے وارث. وارث ہم سب لوگ سمجھتے ہیں. وارث کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص کسی کا انتقال ہوگا, مثال تو کہ صاحب کا بیچ میں انتقال ہو گیا, تو اب ان کی ذمہ داریاں کون پورے کرے گا؟ جو ان کا وارث ہوگا, جو ان کے بعد میں بچے کا, پراپرٹی کا, فیملی کا کیئر ٹیکر ہوگا, اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر وہ لوگ دیکھیے اس آیت میں بھی بڑی اہم چیز ہے, اگر آپس میں مشورہ کر کے, ٹھیک ہے بات وقت مکمل ہو گیا, اب ہم نہیں بچے کو خاتون میں ایسے ہم دودھ نہیں پلا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس میں کیا ہے؟ ترازن, تشاور,
ترازن کا مطلب ہوتا ہے میوچل ایگریمنٹ، میوچل ایگریمنٹ، دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو ایکسپٹ کر لیں. اور تشاورن کنسلٹیشن، آپس میں ایک دوسرے سے رائے مشورہ لے کے. یہ دو بہت اہم چیزیں جنہیں آپ کو لکھ لینا چاہیے، ترازن و تشاور. اس میں آپ مشورہ ہے اور ساتھ میں اس کو ہم ایڈ کریں گے آپسی، اور یہ ہے رضامندی، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آپسی. اور آپسی کو ہم کہتے ہیں میوچل. آپسی سمجھتے ہیں آپ لوگ، آپس میں، اسی کے لیے میوچل لفظ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. تو میوچل ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور میوچل ڈسکشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک نے کہا کہ میری بات ہی چلے گی، ایسا نہیں. تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پہ زندگی انسان کی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، جب انسان مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے اس میں آدمی قبول کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے؟ عام طور پہ ریجیکشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. مشورہ کر کے چلتا ہے، آپس میں رضامندی ہوتی، دونوں ایگری ہو جاتے ہیں، تو اس میں زندگی بڑی پرسکون رہتی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اس میں یہ بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے بچے کی جو شریر ڈالتا ہے کسی وجہ سے بیماری میں جو بھی ہو سکتا ہے، بچے کو فیڈ نہیں کر سکتے، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہائر کرتا ہے. یہ بھی رواج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کلاس میں، ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب یہاں پہ اس آخری حصے میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ. اللہ کے متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حدود بیان کی ہیں ان حدود کی پاسداری، ان حدود کا لحاظ، ان حدود کا رسپیکٹ ہونا چاہیے ہمارے ہر عمل میں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. ایک لفظ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، بصیر. بصیر کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ سمجھتا، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف دیکھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عمل کرتے ہو تم اس کو وہ سمجھتا ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. اب عدت معلوم ہے آپ لوگوں کو، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عدت کا وقت گزرتا ہے، 4 مہینے 10 دن کی بات ہے. یہ آیت نمبر 234. جی، معروف کا مطلب ہے نیکی. معروف کا مطلب نیکی بھی ہے، اور ایک اور لفظ آپ لکھیے، پسندیدہ. پسندیدہ سمجھتے ہیں؟ ایکسیپٹیبل. ایکسیپٹیبل چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایکسیپٹیبل انسان کے لیے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو نفع والی ہوتی ہیں، جو سلیقے کی ہوتی ہیں. انسان برائیاں کتنی بھی کرتا ہے لیکن برائیوں کو وہ دل سے قبول نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے آس پاس میں کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، یا کوئی شخص اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانتا ہے، آپ اس سے سنجیدگی سے پوچھیں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ واقعی میں ہم غلط کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں پہ انسان کبھی بھی اندر سے دل سے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے چیزوں کو. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو خواتین ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد میں جو فیصلہ اپنے سلسلے میں کرنا چاہیں کوئی ان کو روک نہیں سکتا اس فیصلے سے. یہ اختیار کی بات ہے کہ اللہ نے خواتین کو پورا مکمل اختیار دیا ہے کہ اب وہ مکمل طریقے سے اپنی زندگی کے تعلق سے فیصلہ خود کر سکتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم لوگ کرتے ہو. ایک لفظ ہے خبیر. خبیر کا مطلب ہے باخبر، جاننے والا. باخبر سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جاننے والا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، He knows everything. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اس کے بعد میں آیت نمبر 235. باخبر، جاننے والا.
دیکھیے یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ اب طلاق کی بات ہے، انتقال کی بات ہے، عدت کی بات ہے، شادی کی بات ہے، اس میں بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے. یہاں ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے، رشتے پیغامات دیے جاتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پیغام بھیجے جائیں، کیونکہ یا اگر تمہارے دل میں کوئی خیال ایسا ہے کہ پیغام بھیجا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ایسا کرو گے، ضد کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چھپ کے آپس میں کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے، کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے. اس ہوتا ہے کہ لوگ چھپ کے دوستیاں کر لیتے ہیں وہ سب، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو باتیں ہیں پبلک ڈومین میں آنی چاہیے، یعنی افراد کو معلوم ہو جانی چاہیے. کیونکہ دیکھیے بہت اہم چیز یہ ہے، انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ بس وہ، انسان کی زندگی مشید نہیں ہوتی ہے، انسان کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے فیصلے اگر چھپ کے کر لیے گئے تو اس کے نقصانات کے امکانات بہت ہی بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا نقصانات کے جو امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، پرسنل لائف میں جو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس قسم کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی باتیں ہیں ڈسکلوز کرنا لازمی ہے. تو کس سے ڈسکلوز کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں ڈسکلوز کرنا چاہیے ہر بات وہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ صرف دو لوگ ہیں، والد اور والدہ. یہاں پہ یہ یا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہے؟ اور. اس یا میں اور میں فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے، والد صاحب کو معلوم ہوا کچھ وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر سکے، بات سمجھ نہیں سکے، والدہ کو معلوم ہوا وہ ان کو سمجھ نہیں آیا، لہٰذا دونوں کو انفارم کرنا ضروری ہے. اور زندگی کے سلسلے میں بات ذہن میں رکھیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں اپنے پیرنٹس کو ہر بات ان سے شیئر کرنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن تھوڑی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، یا ان کی انکم زیادہ ہو جاتی ہے، یا ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بدل جاتا ہے، یا وہ چھوٹے سے شہر سے نکل کے بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں، ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ بھی ہمارے کسی لائق ہیں. لیکن ان کے پاس جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں ہم لوگوں کے تعلق سے. پہلی چیز ہے محبت، اور دوسری چیز ہے محبت نہیں، غیر انکنڈیشنل محبت ہے یہاں پہ، اور دوسری چیز ہے تجربہ. ان دو چیزوں کے کمبینیشن کی وجہ سے یہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. والدین کے پاس تجربہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، ایکسپیرینس. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی امپلائی ہوتے ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے، بس وہ سیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ خاص سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن کمپنی ان کو رکھتی ہے، باقاعدہ پیسے بھی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے تجربے کی بنیاد پہ. آپ واقعی ایسے لوگوں سے، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو سوسائٹی میں جن کے تجربے کی بنیاد پہ، ایکسپیرینس کی بنیاد پہ لوگ ان کو اپنے پاس میں رکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان سے انہیں بینیفٹ ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس کتنے بھی چھوٹے ہو لیکن عمر میں تو ہم سے زیادہ ہی ہوں گے. ایک خاص عمر ہے، اسی کے بعد پیرنٹس انسان بنتے ہیں، اتنی عمر کا تجربہ ان کے پاس میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے پیرنٹس کی. لیکن پھر تھپڑ کیوں مار دیتے ہیں، ناراض کیوں ہو جاتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی یہ باتیں. پیرنٹس ناراض کیوں ہوتے ہیں، ڈانٹتے کیوں ہیں؟ وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگ اب اتنے پڑھے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ کوئی ہے اور وہ آگ جل گئی ہے، خاص طور پہ ٹھنڈک کے زمانے میں آگ کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں، ہیٹر ہو سکتا ہے، لکڑی، جو بھی طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں جو سہولتیں ہوتی ہیں. لیکن کوئی بچہ ضد کرے نہیں مجھے تو چھونا ہے، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ارے بچہ ہے چھو لینے دو. ایسا کچھ کریں گے؟ محبت کا تقاضا ہی نہیں، پہلے اس کو منع کیا جائے گا. نہیں مانے گا تو بھی وہ جیسے ہی مانا اس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ ہاتھ اس کا جل گیا تو وہ تکلیف زیادہ ہوگی. آپ کیا کریں گے؟ نہیں مجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، کوئی بات نہیں، ٹچ کر لینے دیتے ہیں. ایسا کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہی چیز ہے، پیرنٹس جو ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہماری باتوں پہ رعایت کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہمیں اپنے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے
لگتا ہے کہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے ہمارے سلسلے میں، یہ اصل میں اس کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہمیں بہت ہی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور یہاں اس پیار کی خاص بات یہ انکنڈیشنل ہے. آپ دیکھیں گے زندگی میں آپ کہیں بھی بڑھتے چلے جائیں تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ پیرنٹس کو ہوتی ہے. یقینی طور پہ ٹیچرس کو بھی ہوتی ہے، لیکن ٹیچرس کو بھی، ٹیچر اور پیرنٹ کو آپ برابر نہیں کر سکتے. پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، ان کے برابر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جتنی قربانی دے سکتے ہیں اتنی قربانی کوئی دے سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کی ہر بات انہیں بتانی ضروری ہے. یہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے کہ نکاح کے سلسلے میں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پیرنٹس کو انفارم کرنا لازمی ہے، تاکہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ جب مکمل ہو جائے تبھی جو شرطیں ہیں پوری ہو جائیں، فلفل ہو جائیں، تبھی نکاح کی بات ہونی چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. اگر ہم نے پیرنٹس سے چھپا بھی لیا تو اللہ تو جانتے ہی ہے. تو ظاہری طور پہ دنیا میں نقصانات اگر ہونا ہے تو وہ ہوں گے، لیکن بچنا چاہیے. اور آپ جان لیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. بچے یہ باتیں نوٹ کر لیں آپ لوگوں نے؟ اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ نہیں، میرے پاس ایجوکیشن زیادہ ہے، میں کالج میں ہوں، میرے پیرنٹس صرف اسکول ہی گئے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میری بات زیادہ صحیح ہے. ایسا تو کچھ نہیں. اب طلاق کی مختلف شکلیں دی جا رہی ہیں. دیکھیے سیناریو سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہو تو ایسا کر لینا، ایسا ہو تو ایسا کر لینا، ایسا ہو تو ایسا کر لینا. تو مختلف شکلیں ہیں. چونکہ فیملی لائف کو قرآن نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اہمیت سمجھتے ہیں، امپورٹنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ فیملی لائف کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں، اور نہیں سمجھتے ہیں تو وقت ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ اس کی اپنی اہمیت کیا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اگر قربت نہیں ہوئی ہے تو جدائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے. ومتعوهن، اور انہیں اب جدائیگی میں ایک بات بڑی اہم یہاں بیان کی جا رہی ہے، صرف ذہن میں مختصر رہے تو کافی ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی شریک حیات کو سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو زندگی کے گزارنے کے لیے نانفقہ دینا چاہیے. لیکن یہ بھی کیسے ہوگا؟ معروف کے ذریعے. ایسا نہیں کہ اس کی انکم 100 روپیز کی ہے اور اس کے اوپر 1000 روپے کا بوجھ لاد دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو جس کی لمٹ ہے اسی لمٹ کے لحاظ سے اس کے اوپر حکم ہوگا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. آپ سب تمہارے لوگوں کو نکاح کرتے ہیں تو وہاں پہ مہر بھی دیا جاتا ہے، اور وہ مہر بہت ضروری ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہماری سوسائٹی میں دو چیزوں پہ توجہ زیادہ تھی. ایک چیز پہ توجہ الگ الگ انداز میں ہے. ایک لفظ ہے میراث. میراث سمجھتے ہیں، یعنی والد کے انتقال کے بعد جو بھی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے اس میں بچیوں کا حق بہت نہیں دیا جاتا ہے یا بہت کم دیا جاتا ہے. میراث کا لفظ واقف ہے ہم لوگ، لیکن اس کے مقابلے اور اسی طریقے سے جو مہر ہوتا ہے اس کو بھی اکثر لوگ نہیں دیتے ہیں. لیکن ان سب کو آپ ہٹا دیں، جس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ کیا ہے؟ جہیز ہے، ڈاوری. رائٹ، اس کے اوپر بہت فوکس ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں. یعنی جو چیز بالکل مکمل طریقے سے جس کو قرآن تک کاٹ دیا گیا ہے اس پہ سارا فوکس ہے، اور جس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے وہاں پہ فوکس نہیں ہے. یہ صرف اس لیے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی زندگی میں عمل شروع ہو جائے. جب ہم اس پہ عمل، لیکن پورا قرآن کا مطلب نہیں کہ ہر چیز ہمیں فوراً عمل کرے. جو جس وقت میں جہاں پہ جو حکم ہوگا وہیں پہ وہ حکم ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی اگر پیاس لگے آپ لوگ پانی پی سکتے ہیں، ہم بھی پی سکتے ہیں. لیکن رمضان کی حالت ہو تو اس میں کیا دیکھنا ہوگا؟ کیا وقت ہوا ہے پانی پینے کا؟ افطار کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ صبح میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سحری کا وقت بچا ہے یا نہیں بچا ہے؟ تو ہر حکم اپنے کانٹیکس کے لحاظ سے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وہی حال یہاں بھی ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اب یہ ہے کہ جو بہت بنیادی چیز ہے، قرآن مجید ہمیں ایک کانسیپٹ قرآن میں ہے، وہ انفاق. انفاق کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ انفاق کا مطلب ہوتا ہے اسپینڈنگ. جو اسپینڈ، کس پہ خرچ کرنا چاہیے؟
میرے پاس جو جیکٹ ہے میں نے پچھلے سال اگر لیا تھا، ویسے پچھلے سال پرانی ہے، اگر میں نے پچھلے سال لیا تھا اس سے اب اس پہ 1 سال 1 سیزن گزر چکا ہے، اب مجھے نہیں پہنا ہے، مجھے نئی جیکٹ خریدنی ہے. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ مکمل طریقے سے غلط ہے. یہ نہیں انفاق ہے. انفاق یہ ہے کہ کسی بچے کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی اسکول کی فیس نہیں گئی ہے، کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے، یا کوئی اور کسی کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مصیبت ہے، کوئی کہیں بزنس کسی کا ڈوب گیا ہے، اس کی ہیلپ کرنا، یہ سب چیزیں آتی ہیں انفاق میں. اب انفاق سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، یہ بات پہلے سے ڈسکس کیا جا چکا ہے. اسی طریقے سے جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی زندگی نہیں گزری، علیحدگی ہے، تو بہرحال ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں. آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا کبھی وقف کا، وقف سنا ہے؟ انڈومنٹ، وقف، رائٹ؟ کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، یا کوئی فرد ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے استعمال میں رہیں گی، یا 10-20 لوگ اکٹھا ہو گئے کہ میری طرف سے اتنے پیسے ہیں لوگوں کی ضرورت کے لیے کام آئیں گے. تو لوگ کلیکٹیو ایفرٹ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی صرف 1000 دے سکتا ہے، لیکن اگر 10 لوگ جمع ہوتے ہیں 10,000 جمع کر دیتے ہیں. تو جس شخص کو ہاسپٹل میں تھوڑی ضرورت ہے، اسکول میں ضرورت ہے، تو وہاں پہ اس کو پیسے زیادہ جا سکتے ہیں. تو کلیکٹیو ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال نیڈی کی نیڈ کو فلفل کرنا ہماری ضرورت ہے، اسی کے لیے انفاق کا لفظ آیا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، وہ لفظ ڈونیشن لیکن بڑا عجیب سے انداز میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا تکلف ہے اس کو استعمال کرنے میں. اس کا مطلب خرچ کرنا، اسپینڈ، یہ لکھ چکے ہیں آپ کے پاس میں ہے یہ لفظ پہلے سے. تو یہی حال یہاں پہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اب دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلے کو، نکاح، طلاق، موت، علیحدگی، پھر شادی کا پرپوزل، یہ تمام چیزیں ہیں، کافی لمبا ڈسکشن ہے اس پہ. اس ڈسکشن سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو فیملی لائف ہے اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں، کیونکہ ہم لوگوں کی یہی بنیادی صفت ہے. ہم میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک خاص عمل، خاص مزاج، خاص کیفیت میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس میں اللہ تعالیٰ نے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف جانے کا، اور بیچ میں قلب ہے. قلب کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے اس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس قلب کو پاک صاف نہیں کیا وہی ناکام ہو گیا. قد افلح من زکاہا، یاد آئے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، اور ہمارے جو اندر سے خیالات آتے ہیں، خیالات سے تجربہ ہوگا آپ سب کو، کبھی بھی بلا وجہ خیالات آتے رہتے ہیں، بغیر کسی بنیاد کے آتے رہتے ہیں. تو یہی ہے کہ رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں راستے ہیں، اور اسی بنیاد پہ، اسی چوائس کی بیسس پہ ہی ہمارے لیے یوم الدین ہے، اور اسی بنیاد پہ پھر ادھر جنت و جہنم کے فیصلے ہیں، نتائج ہیں. فرشتوں کے ساتھ ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک چیز بڑی اہم ہے جس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ زندگی کے مرحلے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اب ہم اس کو لکھ دیتے ہیں، حیات ہے، اس کے بعد میں موت ہے، پھر حیات ہے، پھر موت ہے. غلط ہو گیا، موت ہے، حیات ہے، موت ہے اور حیات ہے. یہ ہے جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں. اس کے پہلے کی حالت اور اس کے بعد کی حالت آپ کو پتا ہے. اس میں سے یہاں سے جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں ایک ہماری قید، جو ہم سب لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چیل سمجھتے ہیں، ولچر، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ نوچ نوچ کے جسم کو کھا لے. اور کچھ لوگوں کو پھر پانی کی نظر کر دیا جاتا ہے. پانی میں جب چلی جاتا ہے جسم تو وہاں بھی بہت ساری جو پانی میں رہنے والی چیزیں ہیں وہ ان کو استعمال کر لیتی ہیں. ابھی یہاں رک جاتے ہیں.